نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بزرگوں اور دوستو، مغرب کے بعد سے ماشاءاللہ آپ حضرات دین کی باتیں سن رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی خاص طور سے اس بات کو دیکھ کر کہ آپ کے اس جلسے میں نوجوان طبقہ زیادہ شریک رہا اور اب تک جمے رہے. مغرب سے اب تک کا وقت بہت طویل وقت ہے، 12:30 ہونے کے قریب ہیں، اور ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے کہ 12:30 تک انشاءاللہ جلسہ ختم کر دیں گے. تو اب وعظ و نصیحت کا تو کوئی وقت نہیں ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے، نازلہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری محمد شہزاد صاحب کو اور ان کے رفقائے کار کو. اللہ رب العزت ان بچوں کے والدین، آباء و اجداد اور ان کے اساتذہ کے حق میں اس قرآن کریم کی تکمیل کو ذخیرِ آخرت بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. دوسری چیز یہ ہے کہ قاری مفتی محمد خالد صاحب نے محنت کی ہے آپ کے ادارے کے لیے، اور آپ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے ماشاءاللہ. اس کو دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہوئی. قرآن کریم میں فرمایا گیا ما عندکم یلفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، خرچ ہو کر کے ختم ہو جائے، بیماریوں میں چلا جائے، ڈاکٹروں کی فیسوں میں چلا جائے، وکیلوں کی فیسوں میں چلا جائے، بہرحال وہ ختم ہونے والا ہے ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے یا اور دوسری ضروریات کی وجہ سے. لیکن جو اللہ کے یہاں آپ حضرات نے جمع کر دیا جس شکل میں بھی، ڈیشٹ ہے، روڑی ہے، سیمنٹ ہے، لوہا ہے، اینٹیں ہیں، نقد ہے، یہ سب اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز ہے. اور قرآن کریم میں اس قسم کے لوگوں کی اللہ رب العزت نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ڈالا اور اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہیں. تو بتلاؤ ہاپڑ والوں کتنے دانے ہو گئے؟ ایک دانہ ڈالا، 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، کتنے بن گئے؟ 700 ہو گئے نا. تو 1 روپیہ آپ نے دیا، 700 ملے گی انشاءاللہ. مولانا مفتی خالد صاحب نے اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے، وعظ و نصیحت تو کی ہی ہے، لیکن آپ کے مدرسے کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے. آپ کے ادارے کے لیے انہوں نے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ماشاءاللہ مدرسہ کھڑا کرا دیا آپ کا. ایسے حضرات کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. وعظ و نصیحت کا موقع نہیں، صرف میں بیٹھا ہوں آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ کو بتلا دوں کہ آپ کی اس داس و دہیش کا اللہ کے یہاں کیا اجر و ثواب ملے گا اور کیا انعام ملے گا. اور یہ صرف اسی پر بس نہیں کہ اتنا انعام ملے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ آدمی دنیا سے جب ختم ہو جاتا ہے تو ان کا عملی سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ نماز ادا کر سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت، نہ تسبیحات، نہ حج، کچھ بھی نہیں. لیکن عملی سلسلہ پھر بھی باقی رہتا ہے. کیا؟ صدقہ جاریہ جو آپ حضرات نے دیا ہے نا، یہ مدرسہ جو چلے گا اور چل رہا ہے، اس کا اجر و ثواب قیامت تک آپ حضرات کو ملتا رہے گا. اس لیے کہ اس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ اوروں کو پڑھائیں گے، آنے والے کل میں وہ اوروں کو پڑھائیں گے، وہ اوروں کو پڑھائیں گے. تو قیامت تک ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اجر و ثواب ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، آپ کے ماں باپ رہیں نہ رہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا برابر. تو الحمدللہ آپ حضرات نے جو دیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے. اور جو کمی رہ گئی تھوڑی سی، 8 کوئنٹل سریا باقی رہ گیا ہے، اور جو تعمیری سلسلہ شروع ہوگا، مستری مزدور کام کریں گے، ان کی مزدوریوں کا مسئلہ ہے. یہ جو نقد آپ حضرات نے دیا ہے وہ تو مدرسے کی ضروریات کے لیے دیا ہے، تنخواہوں کے لیے، دوسری ضروریات کے لیے. لیکن تعمیر میں ابھی مستریوں کی مزدوری کا مسئلہ ہے اور مزدوروں کی مزدوری کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ذیلی چیزیں ہیں. انشاءاللہ وہ آپ حضرات پورا کرتے رہیں گے. امید یہ ہے کہ جب بیٹھے بٹھائے مدرسہ آپ نے کھڑا کر دیا تو انشاءاللہ جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس کو بھی آپ حضرات پورا کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر بدل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ.
اور ان حضرات کی بھی اللہ محنتوں کو برابر فرمائے. بس تقریر کا موقع نہیں ہے نا تقریر کرنی ہے, یہ صرف اتنی باتیں آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے عرض کر دی ہیں. اور